بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الواقعہ، اس کا پہلا رکوع جو ہے اس کا ترجمہ ہم نے گزشتہ 2 درسوں میں کیا تھا۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تمام لوگ 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں ایک ہیں السابقون، ہر نیکی کے کام میں سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے۔ اس کا تفصیل سے پہلے بیان ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو نعمتیں عطا فرمائے گا ان کا ذکر ہوا۔ پھر اصحاب الیمین، دائیں طرف والے، یہ بھی جنتیوں کا ہی گروہ ہوگا، لیکن پہلے سے کم مرتبہ یہ لوگ ہوں گے۔ السابقون ان سے کم مرتبے کے ہوں گے، ان کو بھی جو نعمتیں عطا فرمائی گئیں، جو نعمتیں ان کو عطا ہوں گی ان کا ذکر ہوا۔ السابقون کے متعلق فرمایا تھا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلوں کا تو بڑا گروہ ہوگا اور بعد والوں میں سے چھوٹا گروہ اس میں شامل ہوگا السابقون، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے وہ علم، عمل، جذبہ وہ ٹھنڈا پڑتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے۔ تو شروع دور کے لوگوں میں سے بڑی جماعت السابقون میں شامل ہوگی اور بعد والوں میں سے تھوڑے لوگ ہوں گے۔ لیکن اصحاب الیمین، دائیں طرف والے، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، اگلوں کا بھی ایک بڑا گروہ ہوگا اور بعد والوں کا بھی ایک بڑا گروہ ان میں شامل ہوگا، اصحاب الیمین، دائیں طرف والوں میں۔ اس کے آگے فرمایا اصحاب الشمال، تیسرا گروہ جو ہے، شروع میں فرمایا تھا اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ، ایک ہی چیز ہے، اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین، دائیں طرف والے، جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور قیامت کے دن عرش کی دائیں طرف وہ وہاں پہ موجود ہوں گے۔ اور اصحاب المشأمہ یا اصحاب الشمال، ایک ہی بات ہے، بائیں طرف والے جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، جو عرش کی بائیں طرف ہوں گے۔ تو فرمایا اصحاب الشمال، بائیں طرف والے، ما اصحاب الشمال، کیسے ہوں گے بائیں طرف والے، یعنی کس خستہ حالت میں ہوں گے، کس بری حالت میں وہ ہوں گے۔ فی سموم، سموم کہتے ہیں سخت گرم ہوا کو، اردو میں بھی باد سموم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سخت گرم لو جو جسم کو جھلسا دے۔ تو وہ بائیں طرف والے سخت لو گرم ہوا میں ہوں گے، وہ حمیم، کھولتے ہوئے پانی میں۔ حمیم اس کا ایک معنی ہے مددگار، گہرا دوست، اور ایک معنی ہے کھولتا ہوا، سخت گرم پانی، ابلتا ہوا، یہاں اس معنی میں ہے۔ تو وہ بائیں طرف والے سخت گرم ہوا
میں ہوں گے، لو میں ہوں گے، سخت کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، وَظِلٍّ اور سائے میں ہوں گے۔ جنتیوں کے متعلق فرمایا تھا ظِلٍّ ممدود، وہ لمبے لمبے سائے میں دائیں طرف والے، اور ان کے لیے فرمایا ظِلٍّ مِّن یحموم، دھوئیں کے سائے میں۔ اب دھوئیں کا سایہ یعنی جہنم کا جو دھواں ہے اس کا سایہ، لیکن یہ سایہ کوئی فرت بخش آرام دینے والا نہیں ہوگا، لا بارد ولا کریم، نہ تو وہ ٹھنڈک پہنچائے نہ آرام پہنچائے، یعنی کسی قسم کا آرام راحت ان کے لیے وہاں نہیں ہوگا۔ فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، سخت گرم تپتی ہوئی لو اور سخت گرم کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی، اور جہنم کے دھوئیں کا سایہ، لا بارد ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈک دے اور نہ آرام دے۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ اس سے پہلے یعنی دنیا میں بڑے مترف تھے۔ مترف کا معنی جس کے پاس ساری نعمتیں ہوں، جس کا ہاتھ کشادہ ہو، یعنی دنیا میں مال و دولت اس کے پاس ہو اور بڑا آرام میں راحت میں ہو۔ تو فرمایا کہ اس سے پہلے دنیا میں یہ بڑے راحت اور آرام میں تھے، ان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں تھیں۔ اب دنیا کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرمائے تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے انسان کے لیے۔ انہی دنیاوی نعمتوں، دنیا کے مال و دولت، ان چیزوں سے آدمی جنت بھی خرید سکتا ہے، اور یہی چیزیں انسان کے جہنم میں جانے کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ اگر ان نعمتوں کو رب کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے تو یہی دنیا کی نعمتیں، دنیا کا مال و دولت، یہی انسان کے لیے جنت جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اگر اس کو یہی چیزیں رب کی ناشکری کا ذریعہ بن جائیں، جس طرح عام طور پر دنیا میں ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس مال و دولت آتا ہے، دنیا کی کشادگی ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ناشکری بھی آ جاتی ہے، تو پھر یہی چیزیں انسان کے لیے جہنم جانے کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ تو دنیا کا مال و دولت یہ بہت بڑی آزمائش ہے رب کی طرف سے۔ کسی کے لیے یہ جنت کا سبب بن سکتا ہے اور کسی کے لیے جہنم کا سبب بن سکتا ہے۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی نعمتیں، راحتیں، مال و دولت عطا فرمائے تو ساتھ دل بھی حضرت عثمان غنی والا دے، وہ جذبہ بھی عطا فرما دے کہ اسی مال و دولت کو انہوں نے جنت جانے کا سبب بنا لیا۔ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 مرتبہ حضرت عثمان غنی نے اسی دنیاوی مال و دولت کے ساتھ جنت خرید لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور تشریف لائے مدینہ منورہ، میٹھے پانی کی بڑی قلت، میٹھا پانی نہیں ملتا۔ ایک میٹھے پانی کا کنواں ہے، وہ یہودی کی ملکیت ہے، وہ مہنگے داموں پانی بیچتا تھا۔ حضور نے فرمایا جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے تہیہ کر لیا بھی کچھ بھی ہو، آج یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرنا ہے۔ بہر صورت تو
آپ گئے اور اس سے خریدا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آج بھی وہ بیر عثمان کے نام سے مشہور ہے۔ اب شاید اس کو بند کر دیا گیا، اور ویسے بھی پابندی ہے، پولیس کھڑی ہوتی ہے، ادھر جانے بھی نہیں دیتے۔ کہتے ہیں جی اس کنویں کا پانی پینا شرک ہے۔ کنویں کا پانی پینے سے بھی شرک ہو جاتا ہے۔ خود جو کنویں کھودے اس کا پئیں تو وہ تو ایمان جو حضرت عثمان غنی نے خریدا تھا۔ تو بہرحال آج بھی وہ جگہ، وہ باغ وہاں موجود ہے، لیکن اب عام پبلک کو ادھر جانے نہیں دیا جاتا۔ کچھ عرصہ پہلے تک لوگ وہاں جاتے تھے اور برکت کے طور پر اس کا پانی پیا کرتے تھے۔ پھر مسجد نبوی شریف کی توسیع کا موقع آیا۔ پہلے جو زمین خریدی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر مسجد کے لیے وقف کی۔ جب نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، مسجد تنگ پڑ گئی، حضور نے فرمایا جو اس کے ارد گرد کی جگہ خرید کے مسجد کے لیے وقف کرے اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان غنی سب سے آگے بڑھے اور وہ جگہ خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دی۔ غزوہ تبوک کے لیے چلے تو حضرت عثمان غنی نے سب سے زیادہ مال و دولت پیش کیا۔ حضور کے سامنے سونے کے دینار لا کر ڈھیر کر دیے۔ حضور ان میں ہاتھ ڈالتے اوپر سے، پھر ان کو نیچے رکھتے اور فرماتے عثمان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو یہ مال و دولت جس کے یعنی بذات خود یہ دونوں چیزیں اس میں ممکن ہیں۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب مال و دولت آتا ہے تو اس کے ساتھ انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، لالچ آ جاتی ہے، حرص آ جاتا ہے، ہوس آ جاتی ہے، اور یہ انسان کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دستگیری فرمائے، کرم فرمائے، تو یہی مال و دولت انسان کی دنیا اور آخرت کے سنورنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو اصحاب الشمال ان کے متعلق فرمایا انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ بائیں ہاتھ والے یہ دنیا میں بڑے مترف تھے، بڑے ان کو مال و دولت کی کثرت ملی تھی، لیکن اس مال و دولت کو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کا ذریعہ بنا لیا، رب کا شکر نہیں کیا بلکہ نافرمانی کا اور رب سے دور ہونے کا وہ ذریعہ بن گیا۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، سر یسر یا اسر یسر، کسی بات پہ اڑ جانا، اصرار کرنا، تو یہ بڑے گناہ یعنی کفر و شرک پہ مصر تھے، اس پہ اڑے ہوئے تھے۔ ان کو تبلیغ کی جاتی، نیکی کی دعوت دی جاتی، لیکن یہ اپنی اسی یعنی ضد پہ اڑے ہوئے تھے کہ میں نہ مانوں۔ تو بڑے گناہ، ہنس گناہ عظیم بڑا یعنی کفر و شرک پہ یہ اڑے رہے۔ وَقَانُوا يَقُولُونَ، اور یہ کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ یعنی کفار کا ایک بہت بڑا جو اعتراض تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان مر جائے تو مرنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے؟ جب تک تو انسان زندہ ہے، اس میں کوئی زندگی کی رمق باقی ہے، اس کو علاج معالجہ یہ وہ سب کچھ کیا جاتا ہے، تو جب جان نکل گئی تو اب دوبارہ، اب جان نکلنے کے بعد قبر میں دفن کر دیا گیا، قبر میں رہتے ہوئے اس کا گوشت پوشت جو ہے وہ مٹی کھا گئی، ہڈیاں بھی بالآخر مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئی،
تو پھر دوبارہ وہ کیسے زندہ ہو جائے گا؟ یہ ان کا بہت بڑا ایک اعتراض تھا۔ قرآن پاک میں بار بار اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا اور اس کا جواب دیا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو پہلے جب کچھ نہیں تھا، عدم سے وجود میں جو لے آیا، تو اب اسی کو دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہاں بھی ان کے اس اعتراض کو ذکر کیا، فرمایا وَقَانُوا يَقُولُونَ، یہ کہا کرتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا پھر ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی جو پہلے اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، جا چکے ہیں، کسی کو 20 سال ہوئے، کسی کو 100 سال ہوا، کسی کو 1000 سال ہو گیا، پتہ نہیں کب سے یہ دنیا قائم ہے اور لوگ جا رہے ہیں، تو کیا ان سب کو زندہ کیا جائے گا؟ یہ ان کا اعتراض تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، محبوب فرما دو، ان الاولین والآخرین، بے شک پہلے اور بعد والے، لمجموعون، ضرور بے ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ جمع یجمع سے مجموعون، اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور جمع ہو گئے، سب جمع کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم، مقررہ دن کے وعدے پر، وقت پر، یعنی قیامت کے دن سب کے سب جو ہیں ان کو جمع کیا جائے گا۔ اولین سے یہاں مراد نزول قرآن سے پہلے، اور آخرین سے مراد اس کے بعد، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ ہوئے حضور کے زمانہ سے، یہاں اولین سے وہ مراد ہے، اور آخرین سے قیامت تک کے آنے والے، تو سب لوگ ان کو جمع کیا جائے گا الی میقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن کے وقت پر، یعنی قیامت کے دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور ابتدائی طور پر سب کے سب اکٹھے ہوں گے، اور پھر میدان محشر میں رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ اس وقت پھر نیکوں اور بدوں کو الگ الگ کر دے گا، اور فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین میں ارشاد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے مجرموں، آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، ان کو دوسروں سے الگ کر دیا جائے گا۔ پہلے سب کے سب اکٹھے ہوں گے، پھر نیکوں اور بدوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، جنت والے تو راحت اور آرام میں ہوں گے، اور مجرموں کو الگ کر کے کہا جائے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا، پہلے سے خبردار نہیں کر دیا تھا کہ شیطان کے پیچھے نہ لگنا، اس کی عبادت نہ کرنا، یعنی اس کی بات نہ ماننا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، پہلے ہی تمہیں بتا دیا تھا، اس کے باوجود، پہلے سے وارننگ ہونے کے باوجود تم نے پھر اسی کی پیروی کی، اسی کی اتباع کی، اسی کے پیچھے لگ گئے، تو اس وقت پھر ان کو الگ الگ کیا جائے گا۔ تو یہاں ابتدائی حالت کا ذکر ہے کہ سب کے سب جو ہیں وہ جمع کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے گمراہو، الضالون گمراہو، المکذبون جھٹلانے والوں، نہ ماننے والوں، لآکلون من شجر من زقوم، تم ضرور کھانے والے ہوگے زقوم کے درخت سے، شجر درخت، زقوم جہنم کے اندر ایک درخت ہوگا جس کو
اردو میں اس کا ترجمہ تھور کیا جاتا ہے، ایک کانٹوں والا سخت بدبودار درخت ہوتا ہے، تو اس زقوم تھور کے درخت سے تم نے کھانا ہے۔ تو یہاں الضالون المکذبون سے مراد وہ لوگ ہیں جو گمراہ، جھٹلانے والے، اور علم الہی میں جن کا کفر کی حالت میں مرنا، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انہوں نے گمراہ ہی رہنا ہے اور اسی کفر کی حالت میں انہوں نے مرنا ہے۔ ورنہ ابتدائی طور پر بہت سے لوگ ایسے تھے جو کافر تھے اور اسلام کے سخت دشمن تھے۔ ویسے تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو کچھ خوش قسمت لوگ تو فوراً مسلمان ہو گئے، انہوں نے تو دیر ہی نہیں لگائی، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو شروع میں سخت اسلام کے مخالف تھے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت مخالفین میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ بہت سے ایسے صحابہ کرام ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، اس وقت تک جو ہیں وہ کافر ہے۔ حضرت ابو سفیان جو کافروں کی قیادت کرتے رہے فتح مکہ تک، اور اس موقع پہ وہ ایمان لائے۔ تو یہاں الضالون المکذبون سے مراد وہ لوگ ہیں جن کا علم الہی میں کفر کی حالت میں مرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور کفر کی حالت میں انہوں نے مرنا ہے، تو ان کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے پھر اے گمراہ ہو۔ یہاں تو ہے نا، جب جمع کیے جائیں گے تو اس وقت کیا حالت ہوگی؟ تو اب جب وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے تو لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ، زقوم تھور کے درخت سے وہ ضرور کھائیں گے، یعنی سخت جب بھوک لگے گی تو اس بھوک کو مٹانے کے لیے وہ زقوم جہنم میں جو ہوگا سخت بدبودار، اس کو کھائیں گے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر وہ اس سے پیٹ بھریں گے۔ اب وہ بھوک مٹانے والا نہیں ہوگا، پیٹ اس سے بھریں گے لیکن بھوک نہیں مٹے گی۔ جب اس کو کھا لیں گے پھر سخت پیاس جب ستائے گی، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر سخت گرم کھولتا ہوا پانی وہ اس کے اوپر سے پئیں گے۔ تو وہ سخت گرم پانی جو ہے وہ پیاس کو مٹانے والا بھی نہیں ہوگا، پیاس کو نہیں مٹائے گا۔ کھانے کے لیے زقوم ان کو دیا جائے گا جو بھوک نہیں مٹائے گا، اور پینے کے لیے سخت گرم کھولتا ہوا پانی۔ بعض نے کہا کہ یہ جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والی پیپ ہوگی جس کو وہ پئیں گے۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیمِ، پھر اس طرح وہ پئیں گے جس طرح سخت پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ اونٹ کئی دن سے پیاسا ہو تو پانی پہ جس طرح ٹوٹ پڑتا ہے، وہ اس سخت گرم کھولتے ہوئے پانی، ابلتے ہوئے پانی پہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ ھذا نزلهم یوم الدین، یہ ان کی میزبانی ہوگی قیامت کے دن، یعنی ان کے لیے کوئی جس طرح اہل جنت السابقون اور اصحاب الیمین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں تیار کی ہیں، تو ان کے لیے کوئی راحت، کوئی آرام نہیں ہوگا، بلکہ ان کی میزبانی اس طرح ہوگی، سخت گرم کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ اور زقوم کے درخت کے ساتھ۔ نحن خلقناکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، پس تم کیوں نہیں مانتے، کیوں نہیں تصدیق کرتے؟ افرأیتم ما تمنون، ذرا بتاؤ تو تم جو یعنی منی گراتے ہو۔ یہاں مراد جس طرح انسان کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے وہ مراد ہے،
اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے؟ یعنی پیدا کرنے والی رب تبارک و تعالیٰ کی ذات، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرح چاہے یعنی مرد عورت بچہ بچی جو بھی ہے اس کے اختیار میں ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا، یعنی موت کا ایک وقت مقرر کر دیا جو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، کسی کے لیے بچپن میں، کسی کے لیے جوانی میں، کسی کے لیے بڑھاپے میں، یعنی جو وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے اس پہ اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور ہم ہارنے والے نہیں، یعنی یہ نہیں کہ کوئی ہم سے آگے بڑھ جائے اور ہماری منشا اور مرضی کے خلاف کچھ اور کرے، جو رب تبارک و تعالیٰ نے مقدر کیا ہے اسی طرح ہونا ہے۔ تو فرمایا ہم ہارنے والے نہیں، ہم عاجز آنے والے نہیں۔ الا ان نبدل امثالکم، کہ ہم بدل دیں تمہاری مثل، یعنی تمہیں مٹا کے تمہاری جگہ کوئی اور لے آئے۔ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں ایسی حالت میں کر دیں جس کو تم جانتے نہیں، یعنی جس طرح مسخ کیا گیا کچھ قوموں کو، بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، وہ جو چاہے جس طرح چاہے کرے۔ کیا دو باتیں جو ہیں وہ قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہاں یہ اور آگے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور قرآن پاک میں اکثر و بیشتر اسی طرح نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ اسی طرح نحن قدرنا، اب نحن یہ جمع کے لیے جمع متکلم ہے، آنا ہوتا ہے میں، واحد متکلم، نحن جمع متکلم ہم، خلق تو اس کا معنی ہوگا میں نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا یہاں پر بھی اور قرآن پاک میں جا بجا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو استعمال فرمایا اس میں حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اس کی قدرتوں کا ذکر ہے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیشہ واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ جمع کا صیغہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے تو اس میں شرک کا شائبہ ہوتا ہے کہ شاید ایک نہیں ایک سے زیادہ رب ہیں، خدا ہیں، تو اس لیے ہمیشہ واحد کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یا رب ذوالجلال، تو پیدا کرنے والا ہے، تو مارنے والا ہے، تو رحمت کرنے والا ہے۔ تو تم اور آپ نہیں، بلکہ حالانکہ عام روٹین کے مطابق اگر دیکھا جائے تو کسی بھی بڑے بزرگ کے لیے جمع کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تم عام ہوتا ہے، اور خاص جو ہے کسی کے زیادہ رسپیکٹ کے لیے آپ کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہ ہم آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نہ تم کا، بلکہ تو، یا رب ذوالجلال تو سب سے بڑا ہے، تو پیدا کرنے والا ہے، تو رحمت کرنے والا ہے۔ تو اس میں وجہ یہی ہے کہ جمع کا صیغہ استعمال کرنے میں چونکہ اس میں شرک کا شائبہ ہے، اس لیے واحد کا صیغہ جو ہے وہ بڑے یعنی اہتمام کے ساتھ، سختی کے ساتھ اس کا التزام کیا جاتا ہے کہ واحد کا صیغہ۔ اسی طرح دیکھیے انبیاء کرام نے
قرآن پاک میں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب اجعل واحد کا صیغہ استعمال کیا کہ یا رب ذوالجلال تو کر دے، رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ اسی طرح رب ارنی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر دیکھا جائے تو اسی طرح واحد کا صیغہ جو ہے استعمال کیا گیا ہے تاکہ کسی قسم کا شرک کا اس میں شائبہ تک نہ ہو۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیشہ واحد کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں اور صفات کے اظہار کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور انسان کی تخلیق اس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ انسان کی تخلیق جو ہے مختلف مراحل سے گزر کر پھر وہ انسان اس دنیا میں ایک انسانی شکل و صورت میں آتا ہے، اس کا ذکر احادیث مبارکہ کے اندر ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 مقامات پہ اس کو ذکر کیا، مختلف یعنی راویوں سے انہوں نے اس کو روایت کیا۔ اس میں اس چیز کا تفصیلاً ذکر ہے، اور اس میں 1-2 نکتے بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا اور آپ سچے اور وہ ہیں جن کی تصدیق کی گئی۔ حضور نے کیا فرمایا ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما ثم یکون علقۃ، انسان کی تخلیق کی ابتدا جو ہے نطفے سے ہوتی ہے، تو وہ ایک نطفہ کی صورت میں 40 دن تک ماں کے بطن میں، ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ ثم یکون علقۃ، پھر ایک جمے ہوئے خون کی شکل میں ہو جاتا ہے، مثل ذالک، اسی کی مثل، یعنی 40 دن تک وہ علقہ جمے ہوئے خون کی صورت میں رہتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذالک، پھر 40 دن تک ایک گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے۔ تو یہ 120 دن ہو گئے، یعنی 4 مہینے، 4 مہینے تک، یعنی 40 دن تک وہ 3 اس کی مختلف جو ہیں وہ حالتیں رہیں۔ پہلے نطفہ کی صورت میں 40 دن، پھر علقہ جمے ہوئے خون کی صورت میں 40 دن، پھر گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں 40 دن، تو یہ 120 دن 4 مہینے ہو گئے۔ فرمایا ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی طرف فرشتہ بھیجتا ہے باربع کلمات، 4 کلمات کے ساتھ، فیکتب عملہ، پس اس کا عمل لکھا جاتا ہے کہ اس نے دنیا میں کیا کیا کرنا ہے، وَأَجَلُهُ، اور اس کی زندگی، عمر کتنی ہوگی یہ لکھا جاتا ہے، وَرِزْقُهُ، اور اس کا رزق لکھا جاتا ہے کہ کتنا رزق یہ دنیا میں لے گا، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا، شقیٌ بدبخت، سعید نیک بخت، یہ 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں، عمل، عمر، رزق، اور یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، نیک بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ ثم ينفخ فیہ الروح، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ اب یہاں دیکھیے 4 مہینے کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ آج سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد وہ
اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ 4 مہینے کے بعد اس میں جان پڑتی ہے، اس میں حرکت آتی ہے۔ اور اس چیز کو 1400 سال سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی صفوں میں بیٹھ کر بیان فرما دیا۔ آج سائنس ترقی کر کے جہاں پر پہنچ رہی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ نہ تو قرآن پاک سائنس کی کتاب ہے، نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سائنسدان تھے۔ حضور اللہ کے نبی اور رسول بن کے تشریف لائے، لیکن جو سائنسی حقیقتیں حضور نے بیان فرمائی، قرآن پاک نے بیان فرمائی، سائنس گھوم پھر کے بالآخر وہیں پہ آئے گی، اینڈ اس کا وہیں پہ ہوگا۔ چاہے پہلے کہتے رہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن آخر میں گھوم پھر کے وہیں پہ آ جائیں گے، جو اللہ رسول نے فرمایا ہے اسی پہ آ جائیں گے کہ یہی صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی یعنی بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے گزارے ہیں، 5 مہینے اور گزار کے اس نے دنیا میں آنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کی 4 چیزیں لکھ دو، عمل بھی لکھ دو، عمر بھی لکھ دو، رزق بھی لکھ دو، اور یہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا، یہ ساری چیزیں اس وقت لکھ دی جاتی ہیں۔ اب یہ اعتراض ہوتا ہے کہ پھر یہ سب لکھ دی گئیں تو پھر کام کرنے کا کیا مقصد ہوا؟ ہونا تو وہی ہے جو لکھ دیا گیا؟ نہیں، ہونا وہی ہے جو لکھا گیا ہے، لیکن ہم اس کے پابند نہیں ہیں۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ تم نیکی کی طرف رغبت کرو، نیکی میں آگے بڑھو اور گناہ سے رکو۔ تو یہی لکھا ہوگا کہ جس نے نیکی کی طرف بڑھنا، اس کے لیے یہ لکھا ہوگا کہ یہ کوشش کرے گا، محنت کرے گا، نیکی کرے گا۔ اور جس نے اعتراض کرنا، اس کے لیے یہی لکھا ہے کہ یہ اعتراض کرے گا خود، اور کہے گا جب رب نے ہی لکھا ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ کرے گا خود غلط کام اور کہے گا جب رب نے ہی لکھ دیا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس کے لیے یہی لکھا ہوگا کہ یہ کرے گا خود اور کہے گا بھائی رب نے لکھا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اس لیے ہمارا یہ کام ہے کہ ہم خود پوری اپنی کوشش محنت کے ذریعے نیکی کی طرف آگے بڑھیں۔ یہی یعنی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں نیکی لکھی۔ آگے فرمایا فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، ایک آدمی جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے، حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ذراع، یہ ہوتا ہے کونی سے لے کر، جس کو ذراع کہتے ہیں، اتنی جگہ، یعنی اتنا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، پھر لکھا ہوا اس پہ سبقت کر جاتا ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، پھر وہ جنتیوں والے عمل شروع کر دیتا ہے، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ، پس پھر وہ جنت، یہ اس حالت میں اس کی موت آتی ہے اور وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ایک آدمی جنتیوں والے کام کرتا ہے، حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ جتنا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، پھر لکھا ہوا اس پہ سبقت کر جاتا ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، پھر وہ جہنمیوں والے کام شروع کرتا ہے، فَيَدْخُلُ النَّارَ، پھر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض لوگ بڑے بدکار ہوتے ہیں، پھر یکدم ان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، نیک ہو جاتے ہیں، اور اس حالت میں ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں، اچانک کسی برے کے ساتھ بیٹھنا، بدعملی شروع کر دینا، یا کوئی بدعقیدگا کسی کے پاس بیٹھ گئے اور اس کی بدعقیدگی نے اثر کیا، اور وہ یعنی اسی کے رنگ میں رنگے گئے اور اسی حالت میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو اس لیے انسان کو نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ رب کی بے نیازی سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو ہماری نہ نمازوں کی حاجت ہے، نہ روزوں کی حاجت ہے، نہ ہمارے حجوں کی حاجت ہے، نہ ہماری زکاتوں کی، جو کچھ ہے اپنے لیے ہے،
رب تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے، بس نیکی بھی کرو اور ساتھ ساتھ رب کی بے نیازی سے ڈرتے بھی رہو، یہی چیز ہے۔ جب انسان بے خوف ہوا تو سمجھو مارا گیا، یا کسی اپنی نیکی پہ اکڑ گیا کہ میں نے یہ نیکی کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے یہ پڑھایا، میں نے وہ کیا، میں نے تبلیغ کی، سمجھ لو کہ وہ مارا گیا، کہ شیطان کے وہ ہتھے چڑھ گیا۔ تو انسان کو نیکی بھی کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ رب کی بے نیازی سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے۔ آگے فرمایا افرأیتم ما تحرثون، ذرا یہ تو بتاؤ کہ جو تم کاشتکاری کرتے ہو، زمینوں کے اندر بیج بوتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ یعنی انسان کا کام تو ہے کھیت کو تیار کرنا، اس میں بیج ڈالنا، پھر جب وہ اگائے اس کی حفاظت کرنا، اس کو پانی دینا، اب اس کو پیدا کر کے بڑا کرنا، یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں۔ فرمایا لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا کر دیں، یعنی پکی پکائی کھیتی جو ہے ایسی آفت آئے کہ سب کی سب تباہ ہو جائے۔ فظلتم تفکہون، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ، سوچتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون، کہ ہمیں تو چٹی پڑ گئی، اتنی محنت کے ساتھ زمین تیار کی، اتنا خرچہ کیا، اتنا بیج ڈالا، پانی دیا اور اس کی حفاظت کی، اور بالآخر سارے کا سارا جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے کہ اتنی محنت بھی ضائع گئی، اتنا پیسہ بھی ضائع گیا۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، ذرا یہ تو بتاؤ، رعا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، افرأیتم کیا تم نے دیکھا، یعنی یہ متوجہ کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ بتاؤ، الماء پانی، الذی تشربون جس کو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم اس کو اتارتے ہو بادلوں سے، ام نحن المنزلون، یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ یعنی بارش جو نازل ہوتی ہے اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمانے والا ہے۔ تو پانی، بعض ممالک تو ایسے ہیں جہاں بارش کا پانی ہی جمع کیا جاتا ہے اور وہی پیا جاتا ہے، اور جہاں نہیں ہے اس کا ذریعہ بھی بارش ہی ہے، کنویں سے نکالا جاتا ہے، اگر بارش نہ ہو تو کنویں بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ تو بارش ہی مین اس پانی کا بنیادی جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ تو فرمایا یہ جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم اس کو بارشوں سے، بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو اس کو سخت کڑوا کر دیں، اجاج سخت کڑوا، یعنی جو پینے کے قابل ہی نہ ہو۔ فلولا تشکرون، تو تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی اور پھر اس کو میٹھا بنانا اس پہ مزید، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ افرأیتم النار التی تورون، بتاؤ وہ آگ جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اانتم انشأتم شجرتہ، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے، ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ جس طرح ہمارے ہاں پہلے پتھروں کو رگڑ کر آگ جو ہے وہ جلائی جاتی تھی، دیا سلائی کے ایجاد ہونے سے پہلے پتھروں کے ذریعے آگ جو ہے وہ، پتھر ہوتے تھے کوئی خاص قسم کے، ان کو رگڑ کر اس کے آگ پیدا کی جاتی تھی۔ عرب کے اندر 2 قسم کے درخت ہوتے تھے، ان سے ان کو رگڑ کر یا اس کے آگ پیدا کی جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ بتاؤ یہ آگ جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، جس کو تم جلاتے ہو،
تم انشأتم شجرتہا، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے؟ ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن جعلناہا تذکرۃ، ہم نے اسے نصیحت کا ذریعہ بنایا ہے، ومتاعا للمقوین، اور مسافروں کے لیے سامان۔ ویسے تو سبھی آگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن مسافروں کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند ہوتی تھی جو صحراؤں میں بیابانوں میں سفر کرتے ہیں، سردیوں میں اس سے گرمی حاصل کرتے ہیں، اس سے کھانا پکانا وغیرہ تمام ضروریات اس کے ساتھ پوری کی جاتی تھیں۔ اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو یہی آگ ہی ہے جس کے ساتھ سب کچھ چلتا ہے، یہی ایندھن ہی ہے، گاڑی اس سے چلتی ہے، ٹرین اس سے چلتی ہے، ہوائی جہاز اس سے چلتا ہے، بحری جہاز، سب چیزیں اسی سے ہی چلتی ہیں، یہی سب کو چلانے والی۔ فسبح بسم ربک العظیم، بس اپنے رب کے عظیم، رب کے نام کی تسبیح، یعنی رب کی تسبیح کیجیے اور اس کی حمد و ثنا کیجیے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے ذریعے اپنی قدرت کا بیان کیا، انسان کی تخلیق، اس کے ذریعے اپنی قدرت کا بیان کیا، کھیتیاں جو زمین سے اگتی ہیں ان کو بیان کر کے اپنی قدرت کا بیان کیا، پانی جو آسمانوں سے اترتا ہے اس کو بیان کیا، بھئی کھیتی اگانا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تم زمین کو تیار کرو، بیج بو، پانی دو، حفاظت کرو، لیکن کیا پتہ پکنے سے پہلے اس کو کوئی ایسی آفت ہے جو تباہ کر دے۔ پانی تم نہیں اس کو اتار سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بارش نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو پانی کو اجاج سخت کڑوا کر دے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ آگ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کا ایک ذریعہ، جس کے ذریعے سے تمام چیزیں انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو مختلف چیزوں کو بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کا بیان کیا، اور آخر میں فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، پس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع کے اندر، نماز کے رکوع میں کرو، اس لیے کہا جاتا ہے سبحان ربی العظیم، اور سبح اسم ربک الاعلی، جب وہ آیت نازل ہوئی تو فرمایا اس کو سجدے میں کر لو، اس لیے سجدے میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔